تراویح پڑھنی ہے اور مکمل 20 رکعت پڑھنی ہے، یہ بھی سوچ لیں، تراویح 20 رکعت پڑھنی ہے اور پورا 1 مہینہ پڑھنی ہے، اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے 8 رکعت کی۔ اگر آپ کہیں ایسی جگہ پر ہو جہاں پر قرآن کریم تراویح کی شکل میں 8 رکعت پڑھایا جاتا ہو یا پڑھی جاتی ہو تو بعد میں آپ کو پھر مزید پورا مکمل کرنا پڑے گا۔ اس روئے زمین میں 1400 سال سے لے کر کے آج تک کوئی ایک ایسا ڈاکو نہیں گزرا جس نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہو، کوئی ایک سچا پکا منصف عالم نہیں گزرا کہ جس نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہو۔ 1400 سال سے لے کر کے کرونا وائرس تک مدینہ اور مکہ کے اندر کوئی ایسی مسجد نہیں مل سکتی ہے کہ جہاں پر تراویح 8 رکعت ہوتی ہو۔ مکمل 20 رکعت تراویح مسجد نبوی میں بھی اور مسجد حرام میں بھی مکمل پورا مہینہ اور 20 رکعت کے ساتھ تراویح ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ اعتماد کرنا پڑے گا آپ کو، اپنے سے پچھلے والوں کا اعتماد کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ کہہ دے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایجاد کردہ ہے، مانے نہ مانے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ نے بھی تراویح پڑھی ہے، 20 رکعت پڑھی ہے، لیکن باضابطہ مستقل اس کا شروعات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ اب سوال یہ ہے، حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سلسلہ شروع کیا تو کیا ضروری ہے کہ ان کی بات کو مان لے؟ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں حضور کی سنت پر بھی عمل کرنا پڑے گا، صحابہ کے سنت کو بھی عمل کرنا پڑے گا۔ صحابہ نے جو بات کہہ دی تمام صحابہ کرام نے اس بات کو مانا، صحابہ کرام نے ہر ایک نے اس بات کو تسلیم کیا، کوئی ایک نے انکار نہیں کیا۔ اس دور میں جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے جب یہ بات کہی، تمام لوگ جو تراویح پڑھ رہے ہیں الگ الگ شکل میں پڑھ رہے ہیں، میں چاہتا یہ ہوں کہ سب کو ایک قاری کے پیچھے میں کر دیا جائے، اور اس وقت کا قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے قاری تھے، ان کے پیچھے تمام لوگوں کو لگا دیا گیا۔ اس وقت موجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اس وقت موجود حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اس وقت موجود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تمام بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ کسی ایک نے انکار کیا، کسی ایک صحابہ نے یہ کہا کہ اے امیر المومنین، آپ 20 رکعت تراویح کے لیے کہہ رہے ہیں، ایک امام کے پیچھے پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، آپ نے نئی بات ایجاد کر دی ہے، حضور پاک سے ثابت نہیں ہے۔ کسی ایک صحابہ نے یہ بات کہی ہو، کوئی تاریخ کی حوالہ دے دے، کوئی حدیث کی مسند کتاب کی حوالہ دے دے، کسی ایک صحابہ نے انکار کیا ہو، کسی نے نہیں ملتا ہے، کسی ایک نے انکار کیا ہو۔ معلوم یہ ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فیصلہ 20 رکعت تراویح کی پوری امت نے مانا ہے، اسی پر عمل کیا جائے گا، اعتماد کرنا پڑے گا۔ ایک حدیث کو، تہجد والی حدیث کو تراویح میں فٹ کر دیں گے اور کہیں گے کہ 8 رکعت تراویح ہے، کیسے چلے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی ہو، اگر دیکھنا یہ ہو حضور کا یہ عمل مستقل رہا ہے یا حضور کا یہ عمل آپ نے کر کر کے چھوڑ دیے ہیں، اگر معلوم کرنا ہو تو صحابہ کے عمل کو دیکھنا پڑے گا۔ چنانچہ صحابہ میں سے چند ایک صحابہ ایسے بھی تھے جو باہر سے آئے ہوئے تھے، باہر سے آ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سیکھی، وہ چلے گئے۔ کچھ صحابہ وہ تھے حضور پاک کے ساتھ رہتے تھے، صحابہ میں سے کچھ بڑے عمر کے صحابہ تھے، کچھ چھوٹے عمر کے صحابہ تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، آپ نے رفع یدین کیا، آپ نے آمین زور سے کہا، کسی ایک صحابہ نے سنا، جنہوں نے باہر سے آئے ہوئے تھے، سن کر کے چلے گئے ہیں، لیکن حضور کا بات کا عمل کیا تھا؟ حضور نے ہمیشہ کیا ہے یا آپ نے اس عمل کو چھوڑ دیا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ چاروں خلفائے راشدین کہلاتے ہیں۔ ان کے عمل
عمل کو دیکھ لو، معلوم ہو جائے گا حضور کا عمل کیا تھا۔ 20 رکعت تراویح کے سلسلے میں چاروں خلفائے راشدین کا عمل کیا تھا؟ 20 رکعت تراویح کا تھا۔ اس سے بھی آگے آئیے، چاروں امام گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ 8 رکعت کسی امام کے نزدیک آپ کو نہیں ملے گا۔ اتنے بڑے بڑے ائمہ کو حدیث سمجھ میں نہیں آئی، اتنے بڑے جو حضور کے زمانے کے قریب تھے، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ کی صحبت کو اختیار کیا، انہیں حدیث سمجھ میں نہیں آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت پڑھی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ تہیہ اور عزم کر لینا ہے، چند ایک لوگوں کی باتوں کو مان کر کے، سن کر کے، یوٹیوب کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، کہ آپ 8 رکعت پڑھ کر کے کام چلے گا۔ دوسری بات آپ یہ سمجھے کہ جس مسئلے میں اختلاف ہو، کوئی کہے 8 ہے، کوئی کہے 20 رکعت ہے، اگر جو آدمی 20 پڑھ رہا ہے، 8 والے پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ آپ بتائیں۔ ایک آدمی کہتا ہے 8 روپیہ، ایک کہتا ہے نہیں 20 روپیہ ہے، تو اگر 20 روپیہ جو کہہ رہا ہے تو 8 والی بات صادق آتی کہ نہیں آتی ہے؟ اس میں 8 داخل ہے کہ نہیں داخل ہے؟ ایک آدمی 20 رکعت پڑھ رہا ہے تو وہ 8 رکعت پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے؟ تو وہ تو دونوں پر عمل کر رہا ہے، 8 کا تو ہے ہی نہیں۔ اگر بالفرض مان لیتے ہیں تو کوئی ایک ایسا انسان نہیں گزرا کہ جس نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہو۔ یہ چند ایک لوگ کہیں گے کہ یہ اختلافی بات نہیں ہے، بلکہ یہ حق بات عوام تک پہنچانا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ جو حدیث میں ہے، جو حدیث نے ہمیں بتایا ہے، جو صحابہ کے عمل نے بتایا ہے، اسی کو تو ہم مانیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد کوئی کہے گا کہ نہیں تراویح 4 رکعت ہے، تو آپ 4 رکعت مان لیں گے۔ یہ بات طریقہ ہے، حدیث ہماری کیا کہتی ہے؟